الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اور میڈیا والے نے یار میڈیا نے تھوڑی دیر بعد ہٹ جائے. میں اپنے معزز مہمانان گرامی جناب عزت مآب پریس خٹک صاحب آج یہاں تشریف فرمائے آپ کے درمیان، اور ہمارے محترم دوست اور عزیز اور قابل عزت محمود خان صاحب جو سابقہ چیف منسٹر تھے، انشاءاللہ آئندہ گورنر فیوچر کے گورنر ہوں گے. ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنے طرف سے بھی آپ کی طرف سے بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. معزز حاضرین، صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ہم کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو لوگ آج آپ کے مہمان گرامی ہیں، معزز و محترم، قابل عزت، عوام کے خادم، عوام کی خدمت کرنے والے حضرات، تو سمجھتے ہیں یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ آج کبھی ہم ان کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں اور ناز کرتے ہیں. الحمدللہ عظیم لوگ، ایسے لوگ جو دیانت میں سب سے اول، جو ایمانت میں سب سے اول، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ اپنی پارٹی بلائیں. میرے معزز مہمانان گرامی، آج ہم نے جرگہ بلایا ہے، ہم نے جلسہ نہیں بلایا. جب انشاءاللہ مزمل شاہ، اس کے بیٹے، اس کے ساتھی، اس کے سارے زمانے کے ساتھ منسلک رہنے والے، اس کے خون کے ساتھ اپنے خون کو شامل کرنے والے آپ حضرات، ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نے جرگہ بلایا ہے، جلسہ نہیں بلایا. جرگے میں ہماری نوجوان قیادت بھی موجود ہے، ہماری بزرگ قیادت بھی موجود ہے. یہ صرف جرگہ ہے اس بات کے لیے کہ آپ ہمارے گھر میں کون آ رہا ہے، ہم نے اس کو کتنی عزت دینی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کس قدر باعزت اور باوقار بنایا ہے. میرے دوستو، میں یہاں پر آئے ہوئے مہمانان گرامی بالخصوص اور ان کے ساتھ جو ساتھی تشریف لائے ہیں، یہاں میرا ایک دوست بیٹھا ہے، یا MNA بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا MPA بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرا ایک دوست ہے، میں باقی سب سے معافی مانگتے ہوئے اس کو نام لینا چاہتا ہوں. وہ ہیں جناب اور زیب خان صاحب، کوستان کے سب سے بڑے لیڈر. اس کا باپ بڑا، وہ بڑا، اس کا میں خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے دوستو، اس کے بعد میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں اپنے محترم و معزز مہمان کے ذریعے. ان کے ساتھ رات کو میں نے چھوٹی بات کی تھی، وہ مسکرائے تھے. ان کے لیے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج مجھ میں جان نہیں ہے، آج میری 93 سال عمر ہے. میں اپنی زندگی میں خٹک صاحب جانتے ہیں، ان کے ساتھ میری بڑی دیری شناسائی ہے. ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ علاقہ سوات کے بہت ترین آدمی ہیں، اور جب پاکستان بنا تھا، اٹک سے پار کے لوگوں نے ریفرنڈم کرایا تھا
جس میں پورے ہزارے کا بچہ بچہ اور سوات کا بچہ بچہ شامل تھا اور کوہار ضلع کا، باقی لوگ سب نیشنل عوام پارٹی کے ساتھ۔ میں ان کو یادداشت کرانا چاہتا ہوں کہ میں وہ آدمی تھا اپنی زندگی میں جس نے ایک جگہ ہے بابڑا، وہاں پر قیوم خان نے شلنگ کر کے 1300 انسانوں کو مار دیا تھا۔ کتنے کو؟ 1300 انسانوں کو۔ میرے دوستو، اس کے بعد بابر میں بغیر سرخ پوشوں کے میں اپنے معزز مہمان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی آدمی بابرا میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمارا ایک ضمنی الیکشن تھا، اس وقت یاد شیرپا زندے تھے، ہم مردان پیپر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے چھپ کر کسی کو بتائے بغیر میں نے ایک سپیشل قسم کا، یہ کیا ہے اس کا نام ہے، کہ اس کا نام کیا یار؟ لاؤڈ سپیکر۔ میں نے ایک مخصوص قسم کا لاؤڈ سپیکر بلایا۔ میرا ایک انتہائی قابل اعتماد اور بڑا بہادر آدمی میرا ورکر تھا، تو اس کو میں نے کہا یہ بنا کر لاؤ رات کو۔ کہتا ہے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں باڑل جانا ہے۔ اس نے کہا مرنا ہے؟ اس وقت میرے پاس برخوردار نے کہا مرنا ہے؟ میں نے کہا اگر میرے مقدر میں یہ لکھا ہوا تو پاکستان کے لیے مرنا ہے، میں خوش نصیبی سمجھوں گا۔ میرے دوستو، چھوٹی جیسی گلی تھی، بڑا گیٹ باہر سے تھا، اور چار بابرا کے آس پاس اس وقت قبرستان بنا، اور جو شہر تھا اس کے تفید آس پاس ساری چار دیواری لگ گئی۔ میرے محترم بھائی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو میں صبح چھپ کر، ایک میرا گارڈ سفید کپڑوں میں اور ایک میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی پیپل پارٹی کا بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک نمبردار کا گھر ہے اور کوئی نہیں۔ میں چلا گیا، گلی سے گزرا، تنگ گلی، ادھر پر دکانیں، ادھر بھی دکانیں۔ میں اندر داخل ہوا، ادھر ادھر گاڑی لگتی تھی، وہ دیکھ رہے تھے بڑے غور سے یہ کون ہے۔ اندر داخل ہو گیا، یہ پہلے سے گئے ہوئے تھے۔ اندر میں جب گیا تو بابڑے کی جو منڈیر، جس کو ہم بلیاں کہتے ہیں، جو منڈیر جو ہے وہ اس پر چند آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نیچے گیا، میں نے ان سے بات کی تو لوگ آنا شروع ہوئے، وہ پنڈال جتنا ہے وہ بھر گیا۔ سردیوں کا موسم تھا، نومبر تھا، میرا پسینہ یہاں سے گر رہا تھا، جوان تھا، خون تیز تھا، پسینہ گر رہا تھا۔ میرے دوستو، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرتا، نہ میں مہمان گرامی کا وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں، صرف تھوڑی سی اپنی حالت ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو میں بابڑے میں گیا، میرے معزز و محترم مہمان گرامی محمود خان صاحب، تو میں نے بابڑے سے 700 ووٹ لیا، نیشنل عوام پارٹی 200 ووٹ پہ۔ یہ کیا کرتی تھی آپ کے نظر میں؟ میرے دوستو، میرے بھائیو، میں اس کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، محمود خان صاحب محترم مکرر، باعزت و اکرام، جتنے عزت اور اکرام کا الفاظ کوئی ہے اگر وہ استعمال کرو تو ان پر ٹھیک آتا ہے وہ۔ میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ 9 مہینے میں عبدالغفار خان، ڈاکٹر خان صاحب، علی خان صاحب، یہ جنوبی ایشیا کے لیڈر تھے، کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے، اللہ ان پر رحمت کرے، بہت بڑی طاقت۔ گاندھی جیسا آدمی، جواہر لال نہرو جیسا آدمی، اور ان کے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، اگر ان میں سے کوئی جاتا تھا ہندوستان تو وہ پاؤں پکڑتے آتے آ کر، ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھتے تھے وہ،
یہ وہ لوگ تھے جس کے متعلق میں نے کہا کہ وہ جس جگہ کوئی آدمی عوامی پارٹی کے سرپوشوں کو بغیر داخل نہیں ہو سکتا تھا، وہاں پر میں گیا اور 900 ووٹ کول پولتے ہیں 700 ووٹ دیا۔ دوسری بات کہ یہ مزمل شاہ وہ مزمل شاہ ہے جس نے فرنٹیر میں تبدیلی لگائی اور سرپوشوں کی حکومت کو خیر آباد کیا۔ میرے دوستوں اور جناب میرے محترم بزرگ اور لیڈر، 9 مہینے کے بعد آپ کے اس مزمل شاہ نے 9 مہینے کے بعد وہ حکومت گرا دی ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت بنا دی۔ میں وہ آدمی ہوں۔ میرے دوستوں آج ہم نے جرگہ بنایا ہے، آپ تقریباً جلسے کے ساتھ سے آگے۔ میں پھر دوبارہ اپنے مہمان گرامی دونوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آج جرگہ رکھا تھا، صرف نوجوان ینگ جنریشن کا اور بزرگ جنریشن کا جرگہ رکھا تھا، اس لیے کہ آپ تشریف کرا رہے ہیں، اس لیے لا رہے ہیں کہ میں اور آپ صاحب ان کے ساتھ ان کی نئی پارٹی کی مدد کریں اور اس میں شامل ہوئیں۔ لیکن اللہ کے فضل سے کرم سے جب آپ کا جلسہ ہوگا تو انسان ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں اللہ کرے گا، ہزاروں میں نہیں لاکھوں۔ جب پہلا میں الیکشن لڑنے شروع کیے اس وقت میں مزمل شاہ تھا، لیکن 1 سال کے بعد اس مزمل شاہ کو جب چاہتا تھا جلسے میں رلا دیتا تھا، جب چاہتا تھا ہنسا دیتا تھا۔ اس قدر مجھے اپنے پر اعتماد بھی تھا اور میں بڑے شعر شاعری بھی کیا کرتا تھا۔ میرے مہمانان گرامی، میں پھر آپ کے ساتھیوں کا جو آپ کے ساتھ تشریف لائے ہیں ان کا اور تمام یہاں پر جو پریس موجود ہے اس کا، یہاں ڈیوٹی پر جو لوگ موجود ہیں ان کا، یہاں پر آپ جو تشریف آئے ہیں بالخصوص آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہی الفاظ کے ساتھ یہ مہمان گرامی اور معزز اور محترم میرے ساتھیوں، اس دفعہ میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ نہایت عام بات ہے، غور سے سنو، توجہ سے سنو۔ پہلی بات، آپ کی اجازت چاہیے کہ مہمان گرامی جس کا میں نے کہا کہ میں بھی ان کا ساتھ دوں اور آپ بھی اس کا ساتھ دیں، اس کی اجازت مجھے ہے؟ الحمدللہ، شکریہ، الحمدللہ، شکریہ۔ دوسری بات یہ میں آپ اپنے سامعین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، میں بی جے کے ممبران کے لیے، بی جے کے چیئرمین صاحبان کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آئندہ الیکشن میں جب بھی ہوئے کوئی بات نہیں ہے، ہو گئی الیکشن انشاءاللہ، اس کے بغیر اس ملک میں امن نہیں آ سکتا۔ امن تب ہی آئے گا جب الیکشن ہوں گے۔ اگر مہینہ 2 مہینے لیٹ ہو جاتے تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن الیکشن جب ہو پھر آپ نے مہمان گرامی سے عرض کروں گا کوشش یہ کریں کہ وہ فیئر ہو، فیئر ہو۔ اور دوسری بات ایک جو مجھ سے رہ گئی تھی، میرے بیٹے سے مجھے یاد کرا دی ہے، کچھ اور بات وہ بھی یاد آ گئی کہ میں اپنے مہمان گرامی کے سامنے بالخصوص 2 اور بالعموم 3 شخصیتوں کا ذکر کروں گا۔ وہ کون ہیں؟
ایک ہمارا والد سمجھے، ہمارا بزرگ سمجھے، ہمارا لیڈر سمجھے، ہمارا نجات دہندہ سمجھے، ہمارا عظیم شخصیت سمجھے، جو بھی سمجھے کم ہے، جس کا نام تھا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ اس مسئلے میں ان کی موجودگی میں نئی پارٹی بنا رہے ہیں، وہ جانتے ہیں، مجھ سے بہت اچھا جانتے ہیں، مجھ سے بہت رسوئی تھے، وہ اس بات کو جانتے ہیں، تو ہم اس کے لیے دعا کو ہے اللہ تبارک تعالیٰ، وہ ویسے بھی شہید ہی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنا تحفہ جنت جو ہے اس کو وہ جگہ عطا ہوئے۔ دوسرا آدمی جناب ذوالفقار علی بھٹو، جس نے اس ملک کو ایٹم بم دے کر محفوظ کیا۔ آپ جانتے ہیں ہمارا یعنی خصوصی تو عقل کل ہے، ہم عقل کل نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں اس بات کو، ہندوستان 10 گنا سے بڑا ملک ہے، ہم سے 10 گنا بڑا ملک ہے، اس کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جس طرح قائد اعظم نے ملک کو بنایا، اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو سنوارا، اس کو محفوظ کیا۔ اور میں اپنی فوج پر بھی، جہاں تک ہماری فوج کا تعلق ہے، دنیا کی عظیم ترین فوج ہے، لیکن ایٹم بم سے اس کو طاقت مل گئی۔ اسلامی ممالک میں جس کی آبادی کل دنیا کی آبادی سے نصف سے زیادہ ہے، کوئی تفض نہیں، اس ملک کا کوئی تفض نہیں، اسلامی ملک اس کا تفض بنا ہے۔ ایٹم بم استعمال نہیں ہوتا، وہ خوف دلاتا ہے، اس خوف سے امن قائم ہوتا ہے، اس امن کے لیے وہ آدمی بھی قابل عزت ہے۔ تیسرا آدمی صرف ایک آدمی، حالانکہ آسما جیلانی کیس میں نے ابھی تقریر میں بات، جب سند میں گیا تو پہلی تقریر میں 2.5 گھنٹے کی میں نے کی تھی، اس میں نے عرض کیا تھا، اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک پراپیگنڈا ہے، یہ جلسے کی باتیں اور ریٹن چٹھیاں نکالی، ریٹن چٹھیاں، اس طرح پرائم منسٹر بھی، سیکرٹری ایوب خان کا بیٹا گور ایوب خان، اسمبلی کا سیکرٹری، سپیکر وہ تھا، تو میرے دوستو اس نے بھی جہاں تک کام کا تعلق ہے، ایوب خان کی واحد ذات، اس وقت میں نے کہا تھا کہ آسما جیلانی کیس نے ایوب خان اور یہاں 2 آدمیوں کو غدار قرار دیا، لیکن یہ آسما جیلانی کیس کے چیز جسے کے الفاظ میرے نہیں ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، میرے نہیں ہیں، میں عزت کرتا ہوں، اس کی وجہ سے آج تک اس خاندان کے ساتھ ہمارا اختلاف، اس بات پر کہ میں نے یہ کہا، میں نے تاریخی بات کی تھی، میں الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا کسی پر، کوئی اچھا لیڈر الزام تراشی نہیں کرے گا، وہ اپنی بات کرے گا، الزام تراشی نہیں کرے گا، جو بات کرے گا عدل اور انسانیت کے دائرے کے اندر کرے گا، اس سے بیعت نہیں کرے گا۔ یہ آپ کے سامنے یہ قاعدہ جو آئی ہے، انشاءاللہ یہ ساری خوبی کمال ہے۔ تو میرے دوستو ایک بات اور بلکہ 2 باتیں ہوں۔ ایک بات یہ کہ رات کو چند باتیں جو میں نے پہلے کی ہیں، اپنے سابقہ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے ساتھ وہ اپنی شناخت کے لیے کی۔ رات کو میں نے مختصراً تھوڑی سی بات رات کو میں نے کی ہے، جس میں ذکر جو تھا وہ بنیادی جمہوریت کا تھا، کہ یہ بنیادی جمہوریت اس ملک کے بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ بھی کہ
چیئرمین اور ممبر تشریف فرمان ہیں قائدین محترم، اس میں بھی شرمائے اور انہوں نے کہا میں صبح یہ بات خود کروں گا، اس پر آپ خود بات کریں گے۔ اب جو تیسری بات ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ آپ انتہائی غور سے سنیں، مہمان گرامی بھی موجود ہیں، ان کے سامنے آپ کی اجازت ہے نہایت عام اعلان میں کر رہا ہوں، آپ کی اجازت ہے میں کروں؟ الحمدللہ میں نے آج تو ایک بہانہ بن گیا، ہمارے پاس انتہائی محترم شخصیت شاہ تشریف فرما ہے، موقع بن گیا، ورنہ خود بھی میں آیا تھا تو آپ کو پتا 3 سالوں میں کہا نہیں آ سکتا کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے ابھی میری ٹانگیں کانپنے لگی پکڑے، تو میں آپ سے یہ اجازت لیتا ہوں، آپ بالکل صفا دل سے آپ نے کبھی میری کسی بات کا انکار نہیں کیا، جس کو میں موت کرتی قیامت تک بھی یاد رکھوں گا۔ اور آج نماز میں جب میں بیت اللہ شریف کا غسل دے رہا تھا اس وقت میں نے آپ لوگوں کی 2 رکعت نفل پڑھی، آپ کے لیے دعا کی ہے، عرض کیا ماننے والا میرا خدا ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ جہاں تک پیر بابے کا ملک متعلق ہے، پیر بابا میرے محترم مہمان مومن خان صاحب سوات کے لئے، پیر بابا وہ جانتے ہیں کہ پیر بابا نے سوات میں حکومت کی اور وہاں سے یہی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ آئے ہیں اور یہ سارا مانسر سے آ کر کشمیر تک، جموں کشمیر تک سارا پر اس سے جا کر ساری گلگت فتح کی، یہ جو 93 میں 193 میں ذکر پر ہمارا سادات کا جو ہے اتنا بڑا رقبہ ہے انہوں نے فتح کیا، اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں مرضی آپ کی آباد میں مجھے اس سلسلے میں مل سکتے ہیں، وقتاً فقتاً مل سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، ابھی الیکشن بہت دور ہے، اس لیے آپ مجھے رائے دے سکتے ہیں تاکہ ہو رائے بھی میں اپنے قائدین کے سامنے گزارش کر سکوں۔ وہ یہ ہے کہ آئندہ جب بھی الیکشن ہوگا یہ کاغان والے اپنی 2 سیٹیں لڑیں گے، صوبے کی سیٹ بھی لڑیں گے، قومی اسمبلی کی سیٹ بھی ہم 2 سیٹیں لڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس سلسلے میں یہ ساری بات آپ پر انصاف کریں، اس لیے میرے سارے بھائی پیارا 12 یونین کو ساتھی اب 13 یونین کو سنگ ہمارے ساتھ چھوڑ کیا اور تو شیدہ یونین کو سنگ، حالانکہ ہمارے یونین کو سنگ یہ بوئی سے لے کر بابو صاحب ٹاپ تک میرے محترم قائدین یہ تقریباً 120 میل رقبہ کرتا ہے، کلومیٹر نہیں، میل رقبہ بنتا ہے۔ تو وہاں یہ پہاڑ دیکھیں، ان پہاڑوں سے لوگ آتے ہیں اور جگہ جگہ آج اللہ کا بڑا فضل ہے، اس واسطے آپ اس سلسلے میں جو میں نے کہا کہ ہم 2 سیٹیں لڑیں گے، میرے قائدین سن رہے ہیں، میں ہم 2 سیٹیں لڑیں گے، اس سلسلے میں مجھے مشورہ دینے کے لیے آپ میں سے جب چاہے آپ میرے پاس آ سکتے، مجھے مشورہ دے سکتے، آج آپ نے اجازت دی ہے، ہمارا ارادہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ اس کو آپ سوچیں گے، اللہ کی مدد جب شام میں حال ہوگی آپ کی مدد مجھے حاصل ہوگی۔ کیا میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا ہے، اب بھی سوال دوبارہ کرتا ہوں جاتے جاتے، مہمان گرامی بیٹھے ہوئے، مجھے میرے بیٹوں کو اور آپ کو ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے اتفاق ہے، سارے ہاتھ اٹھائے، کوئی دیوار پر جو بیٹھے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائے، ان کو میری بات آ رہی ہے، مہربانی، شکریہ، خدا۔ اس کے بعد میں وقت چونکہ کم ہے